السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حال ہی میں اسرائیل فلسطین جنگ کا نام آہنی تلوار سے بدل کر قیامت کی جنگ رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی زبان میں جنگ آرماگیدون یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے قبل ہوگی۔ جنگ آرماگیدون میں نیک اور بد کے درمیان ایک حتمی تصادم ہوگا جس کے بعد دنیا کا فیصلہ ہوگا اور یسوع مسیح کی واپسی ہوگی۔ عہد قدیم و جدید اور اسلامی روایات کے مطابق حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے قبل، حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ جنگ لڑی جائے گی اور اس کی وجہ سے کئی ملین لوگ مارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی آخری زمانے کے واقعات کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، جن میں ایک اہم روایت ملحمۃ الکبریٰ یا عظیم جنگ کا بھی ذکر ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بیت المقدس کے ارد گرد پیش آئے گی۔ یہ جنگ ایک بڑی آزمائش ہوگی، لیکن اس کے ذریعے اہل ایمان کے لیے ایمان کی تجدید اور ثابت قدمی کا موقع بھی ہوگا۔ ملحمۃ الکبریٰ کے دوران مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن اللہ کی مدد سے امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں فتح حاصل ہوگی۔ امام مہدی کی آمد کا ذکر اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دنیا میں ظلم و جبر کا خاتمہ کریں گے اور امن و انصاف کا دور لائیں گے۔ ملحمۃ الکبریٰ کے وقت کے بارے میں حتمی علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور روایات میں اس کے وقوع پذیر ہونے کی کوئی خاص تاریخ نہیں دی گئی ہے، مگر اسلامی روایات میں اس جنگ سے قبل کچھ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے قریب ہونے کی علامت ہوگی، جیسا کہ دنیا میں فتنوں کا پھیلنا، اخلاقی بگاڑ اور بڑی قدرتی آفات جو اس وقت کثرت سے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ جنگ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا جو امن و انصاف پر مبنی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہود سے جنگ نہ کر لیں۔ اس جنگ میں مسلمان یہود کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہود پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت بھی بول اٹھیں گے اور کہیں گے، اے مسلمان، یہاں ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دو سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آخری زمانے میں بیت المقدس کے ارد گرد ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم امتحان بھی ہوگا۔ اسی حدیث کے پیش نظر بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل میں غرقد کے درختوں کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف 30 سے 40 کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں بائیں صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں۔ کپڑوں پر بھی اس درخت کی تصاویر بڑے پیمانے پر تیار کی جا رہی ہے اور وہاں کے نوجوان اندھا دھند انہیں خرید کر پہنتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آزمائشیں ہمیشہ لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ زبان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس جنگ میں مسلمان اس یقین کے ساتھ لڑیں گے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور یہ آزمائشیں ان کے لیے ایمان کو مزید پختہ کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیشہ جرأت، ہمت اور ثابت قدمی کا درس دیا گیا ہے۔ جنگ میں بزدلی یا کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دلیری کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، اگرچہ دشمن تعداد میں زیادہ ہو۔
یا ان کے پاس وسائل زیادہ ہو، لیکن فتح صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ ماضی میں بھی اسلامی تاریخ میں جب بھی مسلمانوں کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے ایمان، تقوی اور دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں مسلمانوں نے انتہائی سخت حالات میں بھی ایمان کی روشنی میں دشمنوں کا سامنا کیا اور اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے۔ بزدلی، کم ہمتی یا خوف کبھی بھی ایک مومن کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیشہ جرأت اور بہادری کا درس دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نصیحت کے طور پر لینا چاہیے۔ آزمائشیں دنیا میں آئیں گی، لیکن ان کا مقصد مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کی جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی، لیکن اس آزمائش میں اللہ پر بھروسہ، ایمان کی مضبوطی اور دلیری کے ساتھ کھڑا ہونا ہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ جان لیجئے کہ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہی پڑا رہ جاتا ہے۔ جیسے فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، مگر ڈوبنا پڑا۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں حکومت کرنے کی تھی، مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے، مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی پر مجبور ہوا۔ بے شک اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے کلام میں صداقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رب کا فرمان، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔